اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی میزبان بطول زہرا نقوی مدرسہ تعلیم القرآن کی طرف سے مومنین کرام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ آج ہم جس اہم موضوع پر گفتگو کریں گے وہ احکام شرعی ہے۔ احکام شرعی کسے کہتے ہیں؟ احکام شرعی سے کیا مراد ہے؟ آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خواہر نور فاطمہ۔ جی خواہر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرا آپ سے آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ بتائیے گا احکام شرعی کسے کہتے ہیں؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ احکام شرعی کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں، ہماری زندگی کا کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے، کوئی بھی وقت ایسا نہیں ہے یا کوئی بھی ٹائم ایسا نہیں ہے کہ جس میں خدا کے احکام موجود نہ ہوں، شریعت کے احکام موجود نہ ہوں۔ ہر وقت خدا کے احکام موجود ہیں۔ جیسے صبح ہوتی ہے تو شریعت کا حکم ہے کہ نماز فجر پڑھیں، اور جب دوپہر ہوتی ہے تو خدا کا حکم ہے کہ ظہر اور عصر پڑھیں، اور جب رات ہوتی ہے تو خدا کا حکم ہے کہ مغرب اور عشاء پڑھیں۔ اب ان تمام ارشادات الہی اور فرمان الہی کو احکام شرعی کہتے ہیں، اور ان احکامات کو احکام دین کہتے ہیں۔ تو جی خواہر، آپ نے بہت اچھا، جی مومن اکرام خواہر نے بہت اچھا بیان کیا کہ ان خدا کے احکامات کو احکام شرعی کہتے ہیں اور ان احکامات کو احکام دین کہتے ہیں۔ جی خواہر، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ بتائیے گا احکام دین کی کتنی اقسام ہیں؟ جی خواہر، آپ نے بہت ہی اہم سوال کیا کہ احکام دین کی کتنی اقسام ہیں۔ احکام دین کی 5 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے واجب، دوسری حرام، تیسری مستحب، چوتھی مکروہ اور 5ویں مباح ہے۔ جی خواہر، جی مومن کرام خواہر نے بہت خوب بیان کیا کہ احکام دین کی 5 اقسام ہیں۔ سب سے پہلا واجب، دوسرا حرام، تیسرا مستحب، چوتھا مکروہ اور 5واں مباح ہے۔ جی خواہر، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ بتائیے گا واجب کسے کہتے ہیں؟ جی خواہر، آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا کہ واجب کسے کہتے ہیں۔ واجب سے مراد وہ کام ہے کہ جس کو انجام دینا ہمارے اوپر لازم ہے، اور اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے یعنی کہ اس کو ترک کر دیں گے تو خدا ہمیں عذاب دے گا اور ہم گناہگار کہلائیں گے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا واجب ہے، روزے رکھنا واجب ہے، اور اسی طرح سے پردہ کرنا بھی واجب ہے۔ جی مومن کرام خواہر نے جیسا کہ بتایا کہ واجب سے مراد وہ کام ہے کہ جس کا انجام دینا ہمارے اوپر لازم ہے، اور اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو خدا ہمیں عذاب دے گا اور ہم گناہگار کہلائیں گے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا واجب ہے، روزہ رکھنا واجب ہے، اسی طرح سے پردہ کرنا بھی واجب ہے۔ جی خواہر، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ بتائیے گا حرام کسے کہتے ہیں؟ جی آپ نے بہت امپورٹنٹ سوال کیا کہ حرام کسے کہتے ہیں۔ حرام سے مراد وہ کام ہے کہ جس کو ترک کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، یعنی کہ جس کو چھوڑنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور اگر ہم اس کو انجام دیں گے، اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو خدا ہمیں عذاب دے گا اور ہم گناہگار کہلائیں گے۔ مثال کے طور پر گالی دینا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، اور اسی طرح سے ظلم کرنا بھی حرام ہے۔ جی مومن کرام خواہر نے بہت خوب بیان کیا کہ حرام سے مراد وہ کام ہے کہ جس کا چھوڑنا ہمارے اوپر لازم ہے، اور اگر ہم اس کو انجام دیں گے تو خدا ہمیں عذاب دے گا اور ہم گناہگار کہلائیں گے۔ مثال کے طور پر جھوٹ بولنا حرام ہے، گالی دینا حرام ہے، اسی طرح سے ظلم کرنا بھی حرام ہے۔ جی خواہر، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ بتائیے گا مستحب کسے کہتے ہیں؟ آپ نے بہت اہم سوال کیا کہ مستحب کسے کہتے ہیں۔ مستحب سے مراد وہ کام ہے کہ جس کا انجام دینا بہتر اور باعث ثواب ہے، اور اس کے چھوڑنے پر عذاب نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر نماز شب پڑھنا مستحب ہے، اور اسی طرح سے صدقہ دینا بھی مستحب ہے۔ جی مومن کرام خواہر نے بہت اچھا بیان کیا کہ مستحب سے مراد وہ کام ہے کہ جس کا انجام دینا بہتر اور باعث ثواب ہے، لیکن اس کو چھوڑنے پر عذاب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نماز شب پڑھنا مستحب ہے، اسی طرح سے صدقہ دینا بھی مستحب ہے۔ جی اور میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ بتائیے گا مکروہ کسے کہتے ہیں؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ مکروہ کسے کہتے ہیں۔
مکروہ سے مراد وہ کام ہے کہ جو کراہت رکھتا ہے، اس کو چھوڑنا یعنی کہ اس کو ترک کرنا بہتر اور باعث ثواب ہے اور اس کے انجام دینے پر عذاب نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر گرم گرم کھانا کھانا مکروہ ہے۔ جی مومن کرام، خواہر نے بہت خوب بیان کیا کہ مکروہ سے مراد وہ کام ہے کہ جس کا چھوڑنا بہتر اور باعث ثواب ہے لیکن اس کو انجام دینے پر عذاب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر گرم گرم کھانا کھانا مکروہ ہے۔ جی خواہر، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے، آخری سوال یہ ہے، کیا بتائیے گا مباح کہتے ہیں؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ مباح کسے کہتے ہیں۔ مباح سے مراد وہ کام ہے کہ جس کا کرنا اور نہ کرنا برابر ہے، نہ اس کے انجام دینے پر ثواب ہے اور نہ اس کے چھوڑنے پر عذاب ہے۔ مثال کے طور پر چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، یہ تمام اعمال مباح کہلاتے ہیں۔ جی مومن کرام، خواہر نے بہت اچھا بیان کیا کہ مباح سے مراد وہ کام ہے کہ جس کا کرنا نہ کرنا برابر ہے۔ مثال کے طور پر چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، یہ سارے اعمال مباح کہلاتے ہیں۔ جی اور میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی اور میں مومنین سے بھی امید رکھتی ہوں کہ انہوں نے ہمارے پروگرام سے فائدہ حاصل کیا ہوگا۔ اگر اللہ نے توفیق دی تو ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔